الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ اور ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن کریم کے اندر ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ آپ ان کے پاس کوئی معجزہ لے کر کے بھی آئیں تو البتہ یہی کہیں گے کافر لوگ کہ بے شک یہ تم لوگ جال سازی کر رہے ہو۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں مہر لگا دیتا ہے۔ لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اور ایسا نہ ہو کہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے قیامت کے دن پر وہ آپ کو ہلکا سمجھ لیں۔ معزز سامعین کرام، یہ ابھی آپ کے سامنے سورۃ الروم آیت نمبر 58، 58، 59 اور 60، یہ تین آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے کی جو آیت کریمہ جو کل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دیتے ہوئے بیان کیا ہے کہ قیامت کے روز جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ کر دوسرے جگہوں کے اور دوسرے حکموں پر چلنے والے ہیں، ایسے لوگ جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے اور قیامت کی ہولناکی کو دیکھیں گے، جہنم کے حالات کو دیکھیں گے، اور جہنم کے اندر جو طرح طرح کے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں، ان لوگوں کو دیکھیں گے تو فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ کی قسم ہم لوگ دنیا کے اندر صرف ایک گھڑی ٹھہرے ہیں بس۔ یعنی قیامت کی ہولناکی کے سامنے، قیامت کی خطرناکی کے سامنے اور وہاں کے عذاب کے سامنے دنیا کی زندگی اور قبر کی جو مرحلہ ہے وہ ان کو صرف ایک گھڑی اور ایک لمحہ لگے گا، یہ ہولناکی کی وجہ سے ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ بھی قیامت کے حال اور احوال کو مختلف طریقے سے بیان کیا ہے، جو آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً آ چکا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ قیامت کے میدان میں جب ایک انسان جس نے نفسانی خواہشات اور اپنے نفس کی پیروی کی ہوگی، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں اور حکموں کو اس نے اپنی زندگی کے اندر لاگو کیا ہوگا، اپنایا ہوگا، ایسے لوگ جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو فوراً شیطان کو ہی دوش دینا شروع کر دیں گے کہ یہ شیطان ہے جس نے مجھ کو بہکایا تھا، جس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا۔ اللہ نے اس حالات کو بھی قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا کہ شیطان کہہ دے گا کہ ہم نے تمہارے اوپر زبردستی نہیں کی تھی، تم اپنی مرضی سے، ہم نے صرف تم کو دعوت دیا کہ تم برائی کے راستے کو اختیار کر لو، اور تم نے میری بات کو فوراً ایکسیپٹ کیا، تمہارے اوپر زور زبردستی نہیں تھی، تم نے بغیر دلیل کے میری بات کو مان لیا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر یہ بھی بتلایا جا چکا ہے کہ اس دنیا کے اندر جس طرح سے اپنے ماں باپ پر، اپنے رشتہ داروں پر بڑا گرو ہوتا ہے کہ ہر معاملات میں ہمارا ساتھ دے دیں گے، ہر جگہ پر ہماری پشت پناہی کر دیں گے، ہر طرح سے ہم کو جو ہے آگے بڑھا دیں گے۔ باپ کو بیٹے پر فخر ہوتا ہے، بیٹے کو باپ پر فخر ہوتا ہے، باپ جو ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر فخر کرتا ہے، بیٹا اپنے ماں کے اوپر فخر کرتا ہے، بھائی کے اوپر فخر کرتا ہے۔ قیامت کے میدان میں جب یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو بھاگ کھڑے ہوں گے۔ ابھی آپ کے سامنے جو سورۃ المعارج جو دوسرے رکعت میں پڑھی گئی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، جن لوگوں کے اوپر بڑا آس ہوتا تھا دنیا کے اندر، اور جو لوگ ہر معاملے میں پشت پناہی کرتے تھے، قیامت کے میدان میں وہ دیکھتے ہی وہیں سے کلٹی مار جائیں گے کہ کہیں دیکھ نہ لے مجھ کو۔ سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، کوئی بھی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کسی طرح کا کوئی جو ہے تاوان دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن کوئی بزنس ڈیلنگ نہیں ہو سکتی۔ نہیں ٹھیک ہے 50,000 روپے لے لیجیے اور یہ کام کر دیجیے، نہیں اتنے سونا لے لیجیے اور میرا یہ کام کر دیجیے،
نہیں زمین بھر اور آسمان بھر کر کے ہم دولت آپ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں، اللہ لے لیجئے اور ہم کو قیامت کے عذاب سے چھٹکارا دے دیجئے، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہ سارے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر کے بیان کر دیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، انسانوں کے لیے آخرت کے تمام حال کو ہم نے کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ سب کچھ سن لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں، ہم نے کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حجت کمپلیٹ کر دی ہے لوگوں کے اوپر۔ اس کے باوجود اگر کوئی بدبخت ہی بنا رہنا چاہتا ہے، کوئی جہنم میں ہی چلا جانا چاہتا ہے، کوئی صحیح راستے پر ہی آنا نہیں چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس سے مجھ کو کوئی مطلب نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن کریم کے اندر انسانوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ ان تمام باتوں کو سننے کے باوجود جو جاہل بنا رہتا ہے، ان تمام باتوں کو سننے کے باوجود اگر کوئی نفس کی پیروی ہی میں لگا رہتا ہے، ان تمام حالات کو جان لینے کے باوجود اگر کوئی اپنی ہی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو وہ اس کا معاملہ ہے، وہ سمجھے قیامت کے دن میرا اس سے جو معاملہ ہوگا ہم اس سے نپٹ لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے کافروں کی طرف خاص طور سے، کیونکہ یہ جو آیات ہیں وہ مکے کے اندر ہی نازل ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جس طرح کی طوفان بدتمیزی مکہ والوں نے پیدا کر دی تھی اور جس طرح کے حالات کریٹ کر دیے تھے، اسی ماحول میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تو ایسی حالت ہو گئی ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیات تو بہت دور کی بات ہے، اگر جیتا جاگتا معجزہ بھی آپ ان کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیں گے تو یہ یہی کہیں گے کہ اے محمد تم لوگ جو ہے وہ جال سازی کر رہے ہو۔ یعنی اگر کوئی معجزہ بھی لا کر کے کھڑا کر دے تو وہ یہ کہنے لگیں گے کہ یہ شعبدہ بازی ہے، یہ ہاتھ کی صفائی ہے، یہ آنکھوں کا فریب ہے، یہ جال سازی ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار ملی بھگت سے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کا سپورٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی تائید کر کے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ ان کے اندر جو صلاحیت ہے حق کو قبول کرنے کی وہ ختم ہو چکی ہے۔ ان کے سامنے بڑے سے بڑا معجزہ بھی لا کر کے رکھ دیا جائے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی حال تقریباً ویسے ہی ہے، باتوں کو کھول کر کے بیان کیا گیا ہے، ہر چیز کو سمجھایا گیا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک سمجھایا جاتا رہے گا، تاکہ کل قیامت کے میدان میں کوئی یہ نہ کہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی باتوں کا علم نہیں تھا، شریعت کا جو منشا ہے وہ ہم نہیں جانتے تھے، کسی عالم نے، کسی دائی نے، کسی مبلغ نے، کسی محدث نے ہم لوگوں کو بتایا نہیں۔ قیامت تک بتایا جاتا رہے گا۔ اگر ہم نہیں قبول کرتے ہیں تو یہ ہماری مرضی ہے، اگر ہم حق کو نہیں ماننا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کے دھارے کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے شیطان کے ہی نقش قدم پر چلتے رہیں، اپنے خواہشات کی ہی پیروی کرتے رہیں، جو ہمارے من میں آتا ہے ہم اسی طرح کی منچاہی زندگی گزارتے رہیں، تو کوئی کچھ کرنے والا نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم آپ کے سامنے پہنچتے رہیں گے، ہمارے سامنے پہنچتے رہیں گے قیامت کی صبح تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا کہ اگر آپ ان کے سامنے جیتا جاگتا معجزہ بھی لا کر کے کھڑا کر دیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ ساری کے ساری جال سازی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار ملی بھگت کے ساتھ یہ جال ساز، یہ معجزہ پیش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو الو بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے فوراً کہا کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، جو قوم سمجھنا نہیں چاہتی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی اس کے دلوں پر مار لگا دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ آج ہمارے دلوں پر بھی مار لگ گئی ہو، آج کوئی بھی چیز ہمارے سپورٹ میں نہیں ہے، یہ دنیا ہمارے سپورٹ میں نہیں ہے، یہ ہوا ہمارے سپورٹ میں نہیں ہے، موسم ہمارے سپورٹ میں نہیں ہے، دنیا اور زندگی کے حالات ہمارے سپورٹ میں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کا رستہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو رستہ دکھلاتا ہے ہم کو، جس رستے پر چل کر صحابہ کرام نے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لیا،
آج کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے دلوں پر مہر لگی ہے. چھوٹی سی مثال بار بار بولی جاتی ہے کہ جو 5 وقت نماز ہے یہ فرض ہے، اپنے وقت پہ فرض ہے. اس میں بھی فجر کی نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے بیان بھی کی جا چکی ہیں. ایسی بات نہیں کہ نہیں بیان کی جا چکی، لیکن اس کے باوجود ہماری بے حسی، ہماری بے رحمی، ہماری نفسانیت، نفس پرستی کا یہ عالم ہے کہ عام نمازوں کے لیے بھی وقت کم ملتا ہے اور فجر کی نماز کے لیے تو وقت ہی نہیں ملتا ہے. کیونکہ ہم بہت مشغول رہتے ہیں اپنے بستروں پر مشغول رہتے ہیں، میٹھی میٹھی پیاری نیندوں میں مشغول رہتے ہیں. اور جب دن میں جگتے ہیں تو دل میں ایمان رہے نہ رہے لیکن زبان پر ایمان کی بات ضرور رہتی ہے، قرآن و حدیث کی اطاعت اور اتباع کی بات ضرور رہتی ہے. پکے قرآن و حدیث کے متبع ہیں، اس کی بات ہمارے زبان پہ ضرور رہتی ہے. تو یہ جو دورنگی چال ہے، اس دورنگی چال سے ہم دنیا والوں کو بیوقوف ضرور بنا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. رب العالمین تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، دلوں کے اندر پوشیدہ بھید کو رب جانتا ہے. رب کی سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر ضد، ہٹ دھرمی، عناد، بغض اور جن لوگوں کے اندر اسلام کے حکموں کے خلاف بے راہ روی کی انتہا پہنچ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رکھ. اے اللہ ہم لوگوں کے دلوں کو اسلام اور ایمان پر ثابت قدم رکھ. اے اللہ ہم لوگوں کے دلوں کو اپنی اطاعت کے اوپر ثابت قدم رکھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح سے نہ سمجھنے والی قوم کے دلوں پر ہم مہر لگا دیتے ہیں. لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے گفتگو کا طریقہ بدلا اور نصیحت کو بالکل کلیئر کر دیا. کہا فاصبر ان وعد اللہ حق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے ایمان والو، اب یہاں پہ آپ کو صبر کرنا ہے. آپ دین کی بات لوگوں کو بتاتے رہیے، سمجھاتے رہیے اور صبر بھی کرتے رہیے، کیونکہ یہ جو صبر ہے یہ سب سے اہم ترین چیز ہے. اللہ نے آگے خود فرمایا ان وعد اللہ حق. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ بالکل حق ہے. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہم مومنین کی مدد کریں گے. دنیا میں بھی مدد کریں گے اور آخرت میں بھی مدد کریں گے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم اپنے رسول کی اور مومنوں کی اس دنیا کے اندر بھی مدد کریں گے اور آخرت میں بھی مدد کریں گے. آج مدد ہمارے ساتھ نہیں. کیوں؟ بس اس کی وجہ یہی ہے جو اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے. اس کی وجہ بس وہی ہے اور دوسری کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی دوسری وجہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تو ہر حال میں ہے، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ بھی مدد کب ہے؟ جب مسلمان صبر کریں گے. صبر پہلے بہت ضروری ہے. یہ اسلام کے راستے میں صبر کی جو ہے بڑی اہمیت ہے. اگر کوئی انسان صبر کے جوہر سے خالی ہے، اگر کسی کے اندر صبر کی صلاحیت نہیں ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر نقصان اٹھانے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العصر کے اندر فرما دیا ہے، فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسانیت گھاٹے میں ہے. اور کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتے رہتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے رہتے ہیں. وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو حق بتاتے رہتے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی بھی تلقین کرتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو کہ اگر اللہ کی مدد آنی ہے تو صبر کے بعد ہی آئے گی. صبر کرنا پڑے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر کہا کہ ہم جو مومنوں کی مدد کریں گے یہ ہمارا وعدہ ہے اور یہ سچا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا. لوگوں کی ریشہ دوانیوں پر صبر کرنا پڑے گا، لوگوں کی جال سازیوں پر صبر کرنا پڑے گا، لوگوں کی دھمکیوں پر صبر کرنا پڑے گا، لوگوں کی سازشوں پر صبر کرنا پڑے گا. اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے خریدنے کی کوشش کرے وہاں پر صبر کرنا پڑے گا. شیطان اگر دنیا میں سبز باغ دکھلائے وہاں پہ صبر کرنا پڑے گا. اسلام کے راستے کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سارے معاملات آئے وہاں پر صبر کرنا پڑے گا.
صبر کا پیکر بن جانا پڑے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو محمد ہے یا اس کے متبعین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں، یہ کوئی ہلکے پھلکے نہیں ہے، بلکہ یہ صبر کے مینار ہیں، صبر کے پہاڑ ہیں، صبر کے چٹان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی ہے، لیکن یہ نصیحت اصل میں ہم لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں وہ ہمیں ہلکا سمجھنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ آیات ہم سے جن باتوں کا تقاضا کرتی ہیں، ڈیمانڈ کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو کمپلیٹ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک اور سچا پکا مومن بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔